السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک روشنی ہے اور اردو اس روشنی کا حسن۔ میں ہوں ڈاکٹر فیاض عالم اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس خوبصورت سے چینل عظمائے اردو پہ۔ یہ چینل بہار بورڈ کلاس 10ویں اور 12ویں کے اردو طلبہ کے لیے ہے۔ یہاں چیپٹر کے اہم ترین سوالات امتحان کے مطابق بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ اردو زبان کو سمجھنا اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے چیپٹر کے اہم ترین سوالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے افسانہ ادب کی پہچان، یعنی کہانی ہے ادب کی پہچان۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبد المغنی، اور یہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ مضمون ہے، اور بہت عمدہ اور بہت دلچسپ مضمون ہے، اس لیے آپ لوگ پڑھیے اور اس سے بہت کچھ سیکھیے اور سمجھیے۔ تو اب ہم لوگ دیکھیں گے اس سے کچھ سوالات اور اس کو حل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے، اور ہائی اسکول میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ سوال نمبر 1، مضمون ادب کی پہچان میں ادب کا بنیادی مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ اے صرف تفریح، بی دولت کمانا، سی انسان کی فکری و اخلاقی تربیت، ڈی وقت گزاری۔ سوال نمبر 1 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی انسان کی فکری و اخلاقی تربیت۔ سوال نمبر 2، مصنف کے مطابق ادب کا تعلق کس چیز سے زیادہ ہے؟ اے سیاست، بی زندگی، سی تجارت، ڈی سائنس۔ سوال نمبر 2 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی زندگی۔ سوال نمبر 3، ادب انسان میں کس صفت کو بیدار کرتا ہے؟ اے لالچ، بی خود غرضی، سی شعور اور احساس، ڈی غصہ۔ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی شعور اور احساس۔ سوال نمبر 4، اچھا ادب معاشرے میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ اے انتشار، بی اصلاح، سی بے علمی، ڈی کمزوری۔ سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی اصلاح۔ سوال نمبر 5، ادب انسان کو کس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ اے برائی، بی بے راہ روی، سی نیکی اور سچائی، ڈی خاموشی۔ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے سی، نیکی اور سچائی۔ سوال نمبر 6، مصنف کے مطابق ادب کا اصل میدان کیا ہے؟ اے دفتر، بی بازار، سی انسانی دل و دماغ، ڈی کھیل کا میدان۔ سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی انسانی دل و دماغ۔ سوال نمبر 7، ادب انسان کے کن پہلو کو متاثر کرتا ہے؟ اے صرف جسمانی، بی صرف مالی، سی ذہنی اور اخلاقی، ڈی سیاسی۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی ذہنی اور اخلاقی۔ سوال نمبر 8، ادب میں کس چیز کی عکاسی پائی جاتی ہے؟ اے خوابوں کی، بی حقیقت زندگی کی، سی صرف تاریخ کی، ڈی کھیل کود کی۔ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے بی، حقیقت زندگی کی۔ سوال نمبر 9، مضمون کے مطابق ادب کا سماج سے کیا رشتہ ہے؟ اے کوئی تعلق نہیں ہے، بی عارضی تعلق ہے، سی گہرا اور مضبوط تعلق ہے، ڈی کمزور تعلق ہے۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ سوال نمبر 10، ادب کی پہچان مضمون کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اے ادب محض تفریح ہے، بی ادب وقت ضائع کرتا ہے، سی ادب زندگی اور انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ڈی ادب صرف تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی ادب زندگی اور انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سوال نمبر 11، عبد المغنی کس ادب کے ادیب تھے؟ عبد المغنی کس ادب کے ادیب تھے؟ اے ہندی، بی فارسی، سی اردو، ڈی عربی۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی اردو۔ سوال نمبر 12، عبد المغنی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اے پاکستان، بی ہندوستان، سی ایران، ڈی افغانستان۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی ہندوستان۔ سوال نمبر 13، عبد المغنی بنیادی طور پر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ اے شاعری، بی افسانہ نگاری، سی مضمون نگاری، ڈی ڈرامہ نگاری۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی مضمون نگاری۔ سوال نمبر 14، عبد المغنی کی پیدائش کس صدی میں ہوئی؟
اے 18ویں، بی 19ویں، سی 20ویں اور ڈی 21ویں۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 20ویں شتابدی، 20ویں صدی۔ سوال نمبر 15 عبد المغنی کی پیدائش کس سال ہوئی؟ اے 1890، 1900، 1905 اور 1910۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 1905۔ سوال نمبر 16 عبد المغنی کہاں پیدا ہوئے؟ اے دہلی میں، بی لکھنؤ میں، سی پٹنہ میں، ڈی گیا میں۔ سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہے سی یعنی پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر یہ اوپر تھا 16، اس کا سوال نمبر لکھنا ٹائپسٹ بھول گیا۔ سوال نمبر 17 عبد المغنی کی وفات کس صدی میں ہوئی؟ اے 19ویں، بی 20ویں، سی 21ویں اور ڈی 18ویں۔ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہے بی یعنی 20ویں شتابدی، 20ویں صدی۔ سوال نمبر 18 عبد المغنی کا انتقال کب ہوا؟ اے 1975، بی 1980، سی 1985، ڈی 1990۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہے بی یعنی 1980 عیسوی۔ سوال نمبر 19 عبد المغنی کا تعلق بہار کے کس شہر سے بتایا جاتا ہے؟ اے مظفر پور، بی گیا، سی پٹنہ، ڈی دربھنگہ۔ سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہے سی پٹنہ۔ سوال نمبر 20 عبد المغنی کی تحریروں میں کس عنصر پر زیادہ زور ملتا ہے؟ اے سیاست، بی تفریح، سی اخلاق اور اصلاح، ڈی رومان۔ سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہے سی اخلاق اور اصلاح پر ان کا بہت زیادہ مضمون انہوں نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 21 عبد المغنی کی نثر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اے مشکل الفاظ، بی سادگی و وضاحت، سی طنز، ڈی طوالت۔ سوال نمبر 21 کا صحیح جواب ہے بی یعنی سادگی و وضاحت کے ساتھ انہوں نے مضمون لکھا ہے۔ سوال نمبر 22 عبد المغنی کا مضمون ادب کی پہچان کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ اے افسانہ، بی خاکہ، سی مضمون اور ڈی ڈرامہ۔ سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہے سی یعنی مضمون۔ سوال نمبر 23 عبد المغنی کے مضامین کا موضوع عموماً کیا ہوتا ہے؟ اے فطرت، بی سماج اور انسان، سی تاریخ، ڈی سائنس۔ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہے بی یعنی سماج اور انسان۔ سوال نمبر 24 عبد المغنی ادب کو کس کا آئینہ سمجھتے ہیں؟ اے سیاست، بی تاریخ، سی زندگی، ڈی خواب۔ سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہے سی یعنی زندگی۔ سوال نمبر 25 عبد المغنی کے نزدیک ادب کا مقصد کیا ہے؟ اے دولت، بی شہرت، سی انسانی اصلاح، ڈی مقابلہ۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہے سی انسانی اصلاح۔ سوال نمبر 26 عبد المغنی کن ادبی حلقوں میں مقبول تھے؟ اے شاعری، بی افسانہ، سی تنقید و مضمون، ڈی ڈرامہ۔ سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہے سی یعنی تنقید و مضمون۔ سوال نمبر 27 عبد المغنی کی نثر میں کس انداز کی جھلک ملتی ہے؟ عبد المغنی کی نثر میں کس انداز کی جھلک ملتی ہے؟ اے خطیبانہ، بی سادہ اور فکری، سی طنزیہ، ڈی علامتی۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہے بی سادہ اور فکری۔ سوال نمبر 28 عبد المغنی نے زیادہ تر کس طبقے کو مخاطب کیا ہے؟ اے بچے، بی نوجوان، سی عام انسان، ڈی سیاستداں۔ سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہے سی عام انسان۔ سوال نمبر 29 عبد المغنی کا شمار کس دور کے ادیبوں میں ہوتا ہے؟ اے قدیم، بی کلاسیکی، سی جدید، ڈی مابعد جدید۔ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہے سی یعنی جدید۔ سوال نمبر 30 عبد المغنی کے تحریروں کا مقصد قاری میں کیا بیدار کرنا ہے؟ عبد المغنی کی تحریروں کا مقصد قاری میں کیا بیدار کرنا ہے؟ اے خوف، بی شعور، سی غصہ، ڈی مزاح۔ سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہے بی یعنی شعور۔ سوال نمبر 31 عبد المغنی کی کتابیں کس موضوع پر زیادہ ہیں؟ اے مذہب، بی ادب اور تنقید، سی سفرنامہ، ڈی داستان۔ سوال نمبر 31 کا صحیح جواب ہے بی ادب اور تنقید پر ان کی زیادہ تر کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 32 عبد المغنی نے اردو ادب کو کس شکل میں خدمات انجام دی؟ عبد المغنی نے اردو ادب کو کس شکل میں خدمات انجام دی؟ اے شاعری، بی مضمون و تنقید، سی ناول، ڈی ڈرامہ۔ سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہے بی مضمون و تنقید۔ سوال نمبر 33 عبد المغنی کی تحریروں میں کس چیز کی کمی نہیں پائی جاتی؟ عبد المغنی کی تحریروں میں کس چیز کی کمی نہیں پائی جاتی؟ اے سنجیدگی، بی اصلاح، سی فکر، ڈی مقصدیت۔
سوال نمبر 33 کا صحیح جواب ہے ڈی یعنی مقصدیت۔ سوال نمبر 34، عبد المغنی کو کس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے؟ اے افسانوں کی وجہ سے، بی شاعری کی وجہ سے، سی فکری مضامین کی وجہ سے اور ڈی ڈراموں کی وجہ سے۔ سوال نمبر 34 کا صحیح جواب ہے سی یعنی فکری مضامین کی وجہ سے۔ سوال نمبر 35، عبد المغنی کے مضامین کس سطح کے طلبہ کے لیے موزوں ہے؟ اے صرف کالج، بی صرف یونیورسٹی، سی اسکول اور کالج، ڈی صرف محقق۔ سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہے سی یعنی اسکول اور کالج کے طلبہ کے لیے یہ بہت مفید اور کارآمد ہے۔ سوال نمبر 36، عبد المغنی کے مضامین میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے؟ اے دولت، بی طاقت، سی اخلاق، ڈی شہرت۔ سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہے سی یعنی اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 37، عبد المغنی کے مطابق ادب کس سے جڑا ہوتا ہے؟ اے فن سے، بی انسان سے، سی کتاب سے، ڈی زبان سے۔ سوال نمبر 37 کا صحیح جواب ہے بی انسان۔ سوال نمبر 38، عبد المغنی کی نثر کس قسم کی ہے؟ اے پیچیدہ، بی علامتی، سی آسان اور میسر، ڈی شعوری۔ سوال نمبر 38 کا صحیح جواب ہے سی یعنی آسان اور میسر۔ سوال نمبر 39، عبد المغنی کا شمار کن ادیبوں میں ہوتا ہے؟ اے صرف شاعر، بی صرف افسانہ نگار، سی سنجیدہ نثر نگار، ڈی طنز نگار۔ سوال نمبر 39 کا صحیح جواب ہے سی سنجیدہ اور نثر نگار۔ سوال نمبر 40، عبد المغنی کی تحریروں کا اسلوب کیسا ہے؟ اے مبہم ہے، بی خطیبانہ ہے، سی واضح اور منطقی ہے، ڈی شاعرانہ ہے۔ سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہے سی واضح اور منطقانہ ہے۔ سوال نمبر 41، عبد المغنی کے مضامین قاری کو کس طرف مائل کرتے ہیں؟ اے تفریح، بی اصلاح نفس، سی سیاست، ڈی مقابلہ۔ سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہے بی یعنی اصلاح نفس۔ سوال نمبر 42، عبد المغنی نے اردو ادب میں کس صنف کو مضبوط کیا؟ اے ناول، بی افسانہ، سی مضمون، ڈی ڈرامہ۔ سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہے سی یعنی مضمون۔ سوال نمبر 43، عبد المغنی کی تحریر کس قدر کے حامل ہے؟ اے وقتی، بی سطحی، سی فکری و معنوی، ڈی غیر اہم۔ سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہے سی فکری و معنوی۔ سوال نمبر 44، عبد المغنی کے ادب میں سب سے نمایاں پہلو کون سا ہے؟ اے تخیل، بی اصلاح، سی مزاح، ڈی رومان۔ سوال نمبر 44 کا صحیح جواب ہے بی اصلاح۔ سوال نمبر 45، عبد المغنی کی کتابیں زیادہ تر کس زبان میں ہیں؟ اے ہندی، بی فارسی، سی اردو، ڈی عربی۔ سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہے سی یعنی اردو میں سب سے زیادہ انہوں نے طبع آزمائی کی۔ سوال نمبر 46، عبد المغنی کے مضامین کس طبقے کی رہنمائی ملتی ہے؟ اے سیاستداں، بی طالب علم، سی تاجر، ڈی فوج۔ سوال نمبر 46 کا صحیح جواب ہے بی یعنی طالب علم۔ سوال نمبر 47، عبد المغنی کے افکار کا مرکز کیا ہے؟ اے انسان اور سماج، بی سیاست، سی تاریخ، ڈی سائنس۔ سوال نمبر 47 کا صحیح جواب ہے اے انسان اور سماج۔ سوال نمبر 48، عبد المغنی کی شخصیت کیسی تھی؟ اے تفریح پسند، بی سنجیدہ اور فکری، سی مزاحیہ، ڈی رومانوی۔ سوال نمبر 48 کا صحیح جواب ہے بی سنجیدہ اور فکری۔ سوال نمبر 49، عبد المغنی کا شمار اردو ادب کے کن ادیبوں میں ہوتا ہے؟ اے غیر معروف، بی متوسط طبقہ، سی اہم مضمون نگار، ڈی صرف مقامی۔ سوال نمبر اس کا 49 ہے، اس کا بھی سوال نمبر نہیں لکھا ہے۔ سوال نمبر 49 کا صحیح جواب ہے سی یعنی اہم مضمون نگار۔ سوال نمبر 50، عبد المغنی ادبی خدمات کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ عبد المغنی کی ادبی خدمات کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تفریح ہے، غیر علم میں اضافہ ہے، سی شعور اور اخلاقی بیداری ہے، ڈی شہرت ہے۔ سوال نمبر 50 کا صحیح جواب ہے سی یعنی شعور اور اخلاقی بیداری ہے۔ آپ لوگ بتائیے کہ اتنے کوشچن میں کتنا آ رہا تھا اور تیاری آپ کی کیسی ہے؟
اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس 10ویں اور 12ویں اردو کے سارے چیپٹر کے اہم سوالات ہمیشہ ملتے رہیں تو عظمائے اردو چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.